اور یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر الطبری جلد نمبر 21 چاپ دار حجر، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 277، فانزل السکینۃ علیہم فانزل الطمأنینۃ والثبات، آرامش اور ثابت قدمی، والصبر والوقار، صبر اور وقار۔ فتحا قریبا کا کیا مطلب ہے؟ فتحا قریبا فتح خیبر، فتح خیبر، فتحا قریبا فتح خیبر، فتحا قریبا قتادہ نے بھی کہا خیبر، قتادہ سے پھر روایت فتحا قریبا واثابا فتح خیبر، ٹھیک ہے نا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، پس اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا ہے اور ان کو فتح قریب عطا کیا ہے۔ سکینہ تو عمر کو تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ فتح قریب بھی اس کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ سکینہ کس کو تھا؟ سکینہ اس کو تھا جس نے ایک وار کیا نا، وار کیا، میں نے دکھایا نا صحیح حدیث کے ساتھ کہ اس کے لوہے کی ٹوپی تھی مرحب کی، وہ بھی چیر دی، وہ اس کا جو کومپڑا تھا وہ بھی چیر دیا، وہ آ کے جبڑے میں پھنس گیا تلوار، اور آواز اس کے پوری خیبر والوں نے سنا ہے، ایسا وار کیا نا، اس کا کومپڑا ٹوٹا ہے، اس کی ٹوپی ٹوٹی ہے، اس کا جو ہیڈ آرمر ہے وہ ٹوٹا ہے، پورے خیبر والوں نے آواز سنی ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں سب نے سنی ہے کہ مرحب جو ہے گر گیا، مرحب گر گیا۔ سمجھ میں آئی نا عزیزو؟ اچھا، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری جز نمبر 8 چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 161، ابن حجر بھی یہ کہتے ہیں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ فالمراد بها فتح خیبر علی الصحیح، فتحا قریبا سے مراد فتح خیبر ہے، فتح خیبر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حدیث پہلا حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا اور تصحیح بھی ثابت کر دی، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا سند عزیزو البحر الزخار بمسند البزار جلد نمبر 11 چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ سنہ 2003 مدینہ منورہ میں چھپا ہے، انشاءاللہ زیارت نصیب ہو سب کو۔ 327 صفحہ نمبر، حدیث نمبر 5140، حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى بلی عن اہل البیت علیہم قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ لڑو، بیعت کیا تم نے نا، جاؤ لڑو۔ احسبہ ابا بکر، میں راوی کہتا ہے میرا فکر یہی کہ اس نے کہا ابو بکر، فرجع منہزما، وہ واپس آیا، انہزام کا مطلب میں نے دکھا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے لغت کی کتب سے، انہزام کا کیا مطلب ہے؟ جب لشکر پش کرتا ہے نا دشمن کی طرف بھاگ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں انہزام۔ ابو بکر آیا بھاگتا ہوا اور جو اس کے ساتھی تھے وہ سب بھاگتے آئے۔ فلما کان من الغد، اگلا دن ہوا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو بھیجا کہ تو جا، میرے بھائی جو ہیں، میرے داماد، میرے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں بیماری ہے، جہاد سے معذور ہیں، آپ جائیں، دیکھتے ہیں بیعت کیا نا تو نے، تو جاؤ ادھر۔ فرجع منہزما، عمر بھی واپس آیا، فرار کرتے ہوئے واپس آیا، منہزما، اس نے لشکر کی طرف پشت کر کے واپس آیا کفار کی طرف، یجبن اصحابہ، وہ اپنے اس کے جو ساتھی تھے، وہ عمر کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھی سب بزدل ہیں، وَيُجَبِّنُهُ أَصْحَابُهُ، اور جب باقی صحابہ جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں عمر بزدل۔ آپ کس کی بات کو مانیں گے عزیزو؟ جماعت عمریہ، صحابہ کی شہادت یا عمر کی شہادت، ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اتفاق کیا ہے، کیونکہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فائر کیا، آپ سے نکال دیا، کمانڈ سے ہٹایا، کمانڈ کس کو دیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا، ٹھیک ہے نا؟ باقی حدیث ابھی میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس کی سند کیا؟ حدثنا عباد بن یعقوب، ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں عزیزو۔ کتاب تقریب التہذیب تالیف الحافظ ابن حجر، ملاحظہ فرمائی عباد بن یعقوب الرواجینی، صفحہ نمبر 291، حدیث ترجمہ نمبر 3153، بل صدوق، یہ رافضی ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہے عزیزو، جماعت ہے، اور یہ رجال بخاری میں ایسی ہے، اس بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے وہ خود کہتا ہے کہ بالغ ابن حبان فقال یستحق الترک، ابن حبان نے جو مبالغہ کیا ہے بولا کہ اس کو ترک کرنا چاہیے، یعقوب ابن یا عباد ابن یعقوب رواجینی کو۔ یہ رافضی ہونا، بھلے بخاری مسلم کے روات میں بہت سارے ہیں جو روافظ ہیں، یا جو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو خارجی وغیرہ ہیں، شرط یہ ہے، یہ جو علماء جانتے ہیں کہ روات احادیث میں شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ ہو صدوق ہو، ثقہ ہو صدوق ہو۔ اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے۔ اچھا، اب کوئی کہہ دے کہ یہ رافضی ہے، ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ، تعلیف الذہبی، چاپ مکتبۃ المنار، یہاں پہ مقدمے میں صفحہ نمبر 27 میں ذہبی فرماتے ہیں میں اس کتاب میں ان ثقات روات کو ذکر کروں گا کہ اگر ان کی حدیث اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہو فلا ينزل عن رتبۃ الحسن، کم از کم ان کی حدیث حسن ہے، یعنی ان کی حدیث بہرحال حجت رہتی ہے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک عباد ابن یعقوب الرواجینی،
رجال بخاری میں سے ہے، صدوق فی الحدیث، رافضی جلد، پکا، جلد یعنی محکم، جلد یعنی پکا، پکا رافضی ہے لیکن یہ صدوق ہے، اس کی حدیث جو ہے مقبول ہے، اس کی حدیث جو ہے صحیح ہے، اس کی حدیث علی الاقل حسن ہے۔ اچھا وہ کن سے نقل کرتا ہے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے، سند یہ ہے، سند یہ ہے عزیزوں، عباد ابن یعقوب رواجنی نقل کرتا ہے عبداللہ ابن بکیر سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لسان المیزان تالیف ابن حجر العسقلانی، چاپ المطبوع الاسلامی جز نمبر 4، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 443 میں، عبداللہ ابن بکیر الغنوی الکوفی، بلی کان من عتق الشیعہ، عتق کس کو بولتے ہیں؟ عتق بولتے ہیں عتیق، عتیق بولتے ہیں پرانا، یہ پرانے شیعوں میں سے، لیکن صدوقون من اہل الصدق، بلی ولیس بقوی، کسی نے کہا قوی نہیں ہے، ذکر ابن عدی مناکیر، ابن عدی نے کہا اس کے مناکیر ہے، ابن مہدی نے اس سے روایت کیا۔ اچھا لیس بقوی جرح نہیں ہے، جیسے میں نے کہا یہ جرح ہے، مفسر ہونا چاہیے، اور لیس بقوی کوئی جرح بھی نہیں ہے نا، بڑا عالم نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، بڑا عالم نہیں ہے۔ ابن عدی نے مناکیر اس کا ذکر کیا ہے، مناکیر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ ابن عدی تو پرانے علماء میں سے، ابن عدی تو بخاری مسلم کے زمانے کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اصطلاح کے متعلق منکر کس کو بولتے ہیں؟ فردیت کو بولتے ہیں، فردیت، اس کے احادیث میں فردیت، یعنی بعض احادیث ایسے ہیں اس کے کہ دوسروں نے نقل نہیں کیا، اس سے نہ اس شرح کی جرح ہوتی ہے، نہ ان احادیث کی تضعیف ہوتی ہے۔ وذکرہ ابن حبان فی الثقات، ٹھیک ہے نا؟ ابن حبان فی الثقات، بس اس کی توثیق، صدوق ہونا، ساجی نے شہادت دی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صدوق القول ہے، بھلے، اور ابن حبان نے بھی شہادت دی ہے، اور اس پہ کوئی جرح ثابت ہے ہی نہیں، ختم بات۔ اچھا وہ کیسے روایت کرتے ہیں عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے، وہ روایت کرتے ہیں جو حکیم ابن جبیر سے، حکیم ابن جبیر سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال الجزء مجلد السابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 165، حکیم ابن جبیر الاسدی یہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے دکھایا آپ کو۔ اچھا عبداللہ احمد ابن حنبل نے اپنے والد سے روایت کیا کہ یہ ضعیف ہیں، ضعیف الحدیث مضطرب، یہ ضعیف الحدیث ہے، ان کے حدیث میں اضطراب ہے، تشویش ہے، یہ کوئی جرح مفسر نہیں ہے، یہ جرح ہے، لیکن جب تمہارا اجماع ہے کہ جرح جب تک مفسر نہ ہو علماء کے نزدیک مقبول نہیں ہے، تو جرح مفسر لے کے آؤ۔ ہم آپ کو نلزمکم بما الزمتموہ بانفسکم، جو آپ کے اپنے معیار ہیں وہی آپ اجماعی جو آپ کے معیار ہیں کہ جرح غیر مفسر غیر مقبول، تو جرح غیر مفسر غیر مقبول، ختم بات۔ یحییٰ ابن معین نے کہا لیس بشیء، یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز ہے نہیں، یہ کوئی بندہ ہی نہیں، یہ کوئی انسان ہی نہیں، یہ کوئی جرح ہے بھائی، یہ کوئی جرح مفسر ہے۔ اچھا عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتا ہے میں نے ابو زرعہ سے پوچھا، ابو زرعہ دمشقی سے پوچھا، قال فی رأیہ شیء، اس ابو زرعہ نے کہا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اچھا اس کی فکر میں کچھ بات ہے، رائے میں اس کی رائے میں کچھ غلطی ہے۔ قلت ما محلہ، میں نے پوچھا اس کا مرتبہ کیا ہے حدیث میں؟ اس نے کہا الصدق انشاءاللہ، بس توثیق ثابت ہے عزیزو، جرح ثابت نہیں ہے، اور وہ سعید ابن جبیر سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سعید ابن جبیر پھر عبداللہ ابن عباس سے، سعید ابن جبیر تو معروف ہے، مشہور ہے، رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں سے، تقریب التہذیب تالیف ابن حجر صفحہ نمبر 234، ملاحظہ فرمائیے، سعید ابن جبیر الاسدی مولاہم الکوفی، ثقۃ ثبت فقیہ عین، ثقۃ ثبت فقیہ، کیا توثیق ہے، من رجال البخاری مسلم والکتب الاربعہ، ختم بات۔ تو یہ حدیث بھی صحیح، علی الاقل حسن ہے۔ وَإِذَا كَثَرَتِ الطُّرُقُ يَتَقَوَّى الْحَدِيث، حدیث کثرت طرق سے حدیث جو ہے حسن ہو تو صحت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، ضعیف ہو کثرت طرق سے تو وہ صحیح بن جاتا ہے، یہ تو قاعدہ بہت معروف مشہور ہے عزیزو۔ اچھا اگلا سند دکھائی، ابھی تک 2 سند دکھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اب برید اسلمی کا، ایک عبداللہ ابن عباس، تیسرا سند دکھاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کے کیا ہے یہ استاد ہے، چاپ ہے الجزء السابع، چاپ دار تاج، سن 1989 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 396 میں یہ حدیث ہے، حدثنا عبید اللہ نے روایت کی نعیم ابن حکیم سے، ابو مریم سے، عن علی علیہ السلام، 1 2 3 نہیں 2، ابو مریم 3، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام، بہت قلیل واسطے کے ساتھ۔ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے،
فلما اتاه بعث مع عمر ومعه الناس الى مدینتهم والى قصرهم. جب وہاں پہ پہنچے خیبر پہنچے تو عمر کو انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ لڑائی کے لیے. یہودیوں کا جو شہر تھا یا ان کا جو قصر تھا محل تھا وہاں بھیج دیا. فقاتلوہم, وہاں پہ جنگ ہوا, یہودیوں نے حملہ کیا. فقاتلوہم, یہودیوں نے حملہ کیا. فلم يلبثوا ان انہزم عمر وعن اصحابہ, کوئی استقامت نہیں ہوا. فلم يلبثوا, کوئی مقاومت, کوئی صبر نہیں کیا ان لوگوں نے, فوراً بھاگ گئے. یہودیوں نے فقاتلوہم, یہودیوں نے حملہ کیا نا, دیکھو فقاتلوہم, یہودیوں نے حملہ کیا. فلم يلبثوا ان انہزم عمر واصحابہ, یہودیوں نے جو ہے حملہ کیا فوراً, لم يلبثوا, فوراً عمر جو ہے فرار, بھاگ جاؤ, دوڑو یلا. فجاء يجبنهم ويجبنون, واپس آیا عمر واپس آیا, دوڑ کے آ رہا ہے. يجبنهم, سب عمر جو کیا کر رہا ہے کہ صحابہ جو ہیں کیا ہیں, صحابہ جو ہیں بڑے بزدل ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی, یہ بھاگ گئے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بزدل آدمی یہ بھاگ گیا. ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی ہے. اور آگے وہی ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کمانڈ دیا کہ وہ چلے گئے. اچھا, یہاں پر اس سند کے متعلق بات کرتے ہیں عزیزوں. سند پہلا کون ہے؟ عبید اللہ. ابو بکر ابن ابی شیبہ تو حافظ ہے, بہت مشہور معروف, اس کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. عبید اللہ کون ہے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے, سیر اعلام النبلاء چھاپ الرسالہ جز نمبر 9, یہاں پر عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بادام امامہم الحافظ العابد, اس کی ولادت ہے سنہ 120 کے لگا. کان من حفاظ الحدیث, حدیث کے بڑے حفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے. روا عنہ البخاری فی صحیح, ہے بخاری کے رجال میں سے. وقد جاز القنطرہ وثقہ ابن معین وجماعہ, ابن معین اور بہت سارے علماء نے اس کی توثیق کیا. وحدیثہ فی کتب الستہ, اس کی حدیث 6 کتاب میں, بخاری مسلم کتب اربعہ میں اس کی حدیث ہے. ابن حاتم نے کہا, ابو حاتم نے کہا ہے ثقۃ صدوق حسن الحدیث. اجلی نے کہا ثقۃ راس فی القرآن عالم بہ, قرآن کا ایک بہت بڑا عالم ہے. اچھا, وہ کس سے روایت کرتا ہے عزیزو؟ مصنف کی حدیث ہے نام عبید اللہ, روایت کرتا ہے نعیم ابن حکیم سے. اچھا, نعیم ابن حکیم کون ہے؟ یہ کتاب ہے معرفت الثقات, تالیف الشیخ احمد ابن عبداللہ العجلی الکوفی, متوفى سنہ 261, جزء الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 315. نعیم ابن حکیم ثقۃ من اہل مدائن, ثقہ ہے اہل مدائن میں سے, ثقہ ہے اہل مدائن میں سے. یہ کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی کتب الستہ, تالیف الذہبی الناصبی. الکاشف بہت معروف کتاب ہے, چاپ دار القبلہ سند 1992 میں, بھلے جدہ میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائے یہاں پہ صفحہ نمبر 323 میں نعیم ابن حکیم المدائنی ابی مریم ثقفی سے روایت کرتے ہیں, فقہ متوفى سنہ 148 میں, ٹھیک ہے نا, رجال ابی داود میں سے. نعیم ابن حکیم, ٹھیک ہے, وہ بھی ہو گیا. سند کیا عزیزو؟ سند یہ نعیم ابن حکیم روایت کرتے ہیں ابو مریم ثقفی سے, ٹھیک ہے نا, سند یہ نا نعیم ابن حکیم ابو مریم ثقفی, اور وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. ابو مریم کون ہے عزیزو؟ طبیعت آپ کی صحیح کریں آج خوب, بالکل جماعت مریم کی طبیعت صحیح ہو جائے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد 29 29واں جلد, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. من اسمه نعیم ابن حکیم المدائنی, روا عن بلی ابو مریم الثقفی. نعیم ابن حکیم کو تو دکھا چکے نا. اچھا, یہ اس کو تو دکھا چکے ہیں, ابو مریم الثقفی کو دکھانا ہوگا. ابو مریم الثقفی. الکاشف فی معرفت من لہ الروایہ فی کتب السنہ, تالیف الذہبی. کاشف میں ملاحظہ فرمائے سن 1992 میں جدہ میں چھپی ہے کتاب. اب صفحہ نمبر 459, ابو مریم الثقفی عن علی علیہ السلام, اور ابی درداء سے روایت کرتے ہیں. اچھا, ثقۃ ولی قضاء البصرہ, ابو داود کے رجال میں سے ہیں, یہ بصرہ کے قاضی تھے, یہ ثقہ ہیں, یہ ثقہ ہیں. تو عزیزو کیا پتہ چلا؟ سند ابن ابی شیبہ کی متصل ہے, سب رجال ثقات ہیں. اور کیا ثابت ہو گیا؟ ثابت ہو گیا نا کہ عمر بھاگ گیا ہے اور صحابہ نے سب نے اس کو گالی دی ہے. 3 سند ابھی تک پیش کر چکے ہیں, ٹھیک ہے عزیزو. اچھا, اب ملاحظہ فرمائیے حاکم کی سند, ابو بکر کی فرار. ابو بکر پہلے بھی آ چکا ہے ابن عباس کی کتاب میں. یہ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری الجزء الثالث, چاپ دار الفکر, ٹھیک ہے, سنہ 1430 میں. 2009 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 258. پہلے دیکھیے حدیث نمبر 4393. 4393 ملاحظہ فرمائیے, 4393
وافقه الذهبي في التلخيص قال صحيح. ذهبی ناصبی نے تلخیص المستدرک میں موافقت کی حاکم کے ساتھ کہا یہ حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کیا ہے؟ 4393. ملاحظہ فرمائیے 4393 یہ ہے. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلی عن علی علیہ السلام. عبد الرحمن ابن ابی لیلی روایت کرتے ہیں کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. انه قال یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر. اے ابو لیلی کیا تو ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھا؟ ابو لیلی نے عرض کیا بلا واللہ كنت معکم. جی ہاں اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ خیبر میں تھا، میں بھی تھا لشکر میں. اچھا فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کمانڈ دیا ہے خیبر میں، اور وہ گیا تھا لڑنے کے لیے، اور وہ باغ کے واپس آیا. وانهزم اس نے یہود کی طرف اپنا پیٹ کیا ہے، پشت کیا نا، یولوہم الادبار، پشت کیا اس کی طرف، بھاگ کے آ گیا. قرآن نے اس کو کس طرح الفاظ کے ساتھ مذمت کیا تھا نا کہ اپنا پشت اس کی طرف نہ کرو، جو ان کی طرف پشت کرے گا جہنم جائے گا. فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی غضب اس پہ پلٹ جاتا ہے، اور وہ بل فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جہنم بری جگہ ہے. حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث نمبر 4395، طبیعت بالکل صحیح ہو جائے جماعت مخالفین کا. 4395 وافقه الذهبي في التلخيص قال صحیح. ذهبی نے بھی کہا صحیح ہے. نعیم ابن حکیم ابو موسیٰ الحنفی سے عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے. فلما اتاها، جب خیبر پہنچے، بعث عمر کو کمانڈ دیا ہے، وبعث معه الناس، اور لشکر کو بھی کہا کہ عمر کے ساتھ چلے جاؤ، یہودیوں سے لڑو، الى مدینتهم او قصرهم، ان کے جو شہر ہے، مدینیوں کے جو بستی ہے، ان کی جو محل ہے، جو قلعہ ہے، وہاں پہ جا کے لڑو. فقاتلوهم فلم يلبثوهم، یہود وہاں پہ گئے تو یہودیوں نے حملہ کیا، فلم یلبثوا، کوئی وہاں پر عمر نے اور عمر کے ساتھیوں نے کسی طرح کی انہوں نے مقاومت نہیں، صبر نہیں کیا. فلم یلبثوا، نہیں رکے، وہاں پر کوئی رکے نہیں ہے. ان انهزموا عمر واصحابہ، بہت جلد ہی یہود نے شکست دی ہے اس کو، عمر اور اس کے ساتھیوں کو، اور بگا دیا. انهزموا، بگا دیا ہے عمر کو اور ساتھیوں کو. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، عمر آیا، اس کہہ رہا ہے کہ بھئی صحابہ بزدل ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بزدل. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے عزیزو. یہ حدیث بھی آپ کو پتہ چلا، یہ بھی صحیح، اتنے اسانید کے ساتھ ہو گئے، بہت سارے اسانید کے ساتھ ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے عزیزو، جب یہ سب ثابت ہو گیا عزیزو، آتے ہیں واپس چلتے ہیں. میں آپ کے خدمت میں ایک آیت پڑھتا ہوں. آیت پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کالز کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پیارے دوست ہیں آپ سب. میں نے لمبی تقریر کیا، اتنی دیر ہو گئی، 2 گھنٹے تقریر ہو گئی میری، آپ نے سنی ہے میری تقریر، آپ کی بڑی مہربانی عزیزو. آیت یہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران، آیا نمبر 179. آیا یہ ہے عزیزو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا، اس حالت میں تم ہو. اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر کے چھوڑ دے گا، آپ کو دکھائے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے. اور یہ آیا یہ بھی جہاد کے موقع پہ نازل ہوا ہے. غزوہ احد میں کون بھاگا تھا؟ عمر بھاگا تھا، ابو بکر بھاگا تھا، عثمان بھاگا تھا، فرار کیا تھا احد میں. اس وقت بھی خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ نے تمیز دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے نا. آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. جالندری صاحب نے کیا ترجمہ کیا اس کی آیت؟ جالندری، اے لوگو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا. اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا نا، اللہ نے کیا ہے، بس اب تم ایمان نہیں لاتے تو یہ تو تمہارا مشکل ہے. اچھا اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال، آیا نمبر 15 اور 16. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب جنگ میں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، ان کی طرف اپنا پشت نہ کرنا. پشت کون سا پشت عزیزو؟ کس پشت کی بات ہو رہی ہے؟ او بھائی اس پشت کی بات ہو رہی ہے جس کا یہ لفظ اس کا شروع ہے اور یہ اس کا انجام ہے. میں لفظ نہیں بولتا کیونکہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی اچھا آدمی نہیں ہے. قرآن جس طرح تحقیر کر رہا ہے، بہت سخت تحقیر کر رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جس طرح ان کو گالی دے رہا ہے، ان کو بے عزت کر رہا ہے کہ اس طرح نامرد نہ بن کہ تو اپنا وہ حصہ کفار کو دکھا کے بھاگ کے آ جاؤ. یہ کام نہ کرنا. دبر اسی کو بولتے ہیں عربی زبان میں، دبر مشترک ہے، پشت، دبر جو ہے پشت اور اس میں مشترک ہے. اور جب لفظ مشترک ہو تو دونوں معنی ذہن میں آ جاتے کہ کون بھائی وہ ایک ہی پشت اس کی طرف نہ کرو یا وہ مقام اس کی طرف نہ کرو. قرینہ تو نہیں ہے کہ کون سا مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تحقیر، بڑا تحقیر ہے اگر تم سمجھنے والے آدمی ہو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اپنی
پشت ان کی طرف کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ جنگ کی خاطر وہ اس کو کہیں اسی مقام پہ دوسری طرح جانا ہے، یا مومنین کے کسی گروہ کے سے ملنا چاہتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو ایسا شخص اللہ کے غضب کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے جہنم، ٹھیک ہے نا۔ ترجمے دکھا چکے ہیں، آپ کو زیادہ ترجمے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر ابو بکر نے بیعت کیا تھا، بیعتیں میں نے آپ کو دکھا دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن ینکث فانما ینکث علی نفسہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کہ یہ بیعت موت پہ تھا کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خیبر سے کچھ دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا۔ اور تمہاری عقل کہاں ہے، تمہارے ایمان کہاں ہے، تمہارے دین کہاں ہے، قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب تمہاری کتب سے میں نے دکھایا، یہ سب میں نے تمہاری ہی کتب سے دکھایا ہے کہ کیا ہوا، تو آپ ہی کے کتب سے یہ سب دکھا چکے ہیں کہ بھئی وہ بھاگ گئے تھے اور بیعت کر کے کہ موت پہ مریں گے، لیکن فرار نہیں کریں گے، لیکن فرار ہو گئے بھئی، اور اللہ نے وعدہ دیا جو فرار کرے گا اس کے لیے جہنم۔ اب یہ تمہارے پہ ہے کہ تم بھلے لا یستوی الخبیث والطیب قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ میں آیت آپ کو دکھاؤں عزیزو، یہ سورہ مبارک ہے، یہ سورہ مبارک ہے، یہ مائدہ میں ہے، مائدہ دکھاؤں آپ کو۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ویب سائٹ ہے جس میں قرآن مجید کو دکھاتے ہیں، قرآن مجید کو دکھاتے ہیں مختلف ترجموں کے ساتھ، جو بھی ترجمہ آپ کو زبان ہو وہ مختلف مترجمین کے آ جاتے ہیں۔ آیہ نمبر 100 سورہ مائدہ، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بلی لگی ہو۔ اللہ کو پتہ ہے مسلمانوں کو ناپاک کی کثرت ہے، ناپاک یعنی نجس، خبیث کی کثرت جو ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، نہیں۔ وہ مسلمانوں ہمیں پتہ ہے تمہیں وہ نجس اور خبیث کی کثرت تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہے طیب اور ناپاک۔ اچھا، پھر قرآن نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، اے عقل مندو۔ ہاں، اگر عقل ہے تو اللہ سے ڈرو اور سمجھ جاؤ کہ پاک اور ناپاک خیبر میں جو بیعت کر کے 20 دن پہلے بیعت کی تھی کہ موت پہ ہم مریں گے فرار، انہوں نے پھر بھی فرار کیا، وہ برابر نہیں ہے اس کے ساتھ جن کو اللہ نے طمأنینہ بھی دیا، بھلے فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اس کو فتح بھی عطا فرمایا ہے، اس کو طمأنینہ بھی دیا ہے، سکینہ بھی عطا فرمایا۔ یہ برابر نہیں ہے اگر عقل ہے تم میں، لیکن کیا کریں کہ عقل ہی نہیں ہے، عقل ہے نہیں ہے۔ اچھا عزیزو، میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں